حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر غم و اندوہ کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت علی علیہ السلام خدمت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی تمہیں کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ، میری مادر گرامی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یعنی میری ماں کا انتقال ہوا ہے؟ اور رونا شروع کر دیا۔ آپ ہائے مادر گرامی کہہ کہہ کر روتے جاتے تھے اور اس کے بعد اپنی ردا اور اپنا پیرہن حضرت علی علیہ السلام کو دے کر فرمایا، اس سے انہیں کفن دو اور تدفین کے وقت مجھے بھی اطلاع دینا۔ جب جنازہ قبرستان پہنچا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اس روز ایسی نماز پڑھائی کہ کسی کی نماز جنازہ نہ اس سے پہلے اس طرح پڑھائی تھی اور نہ بعد میں پڑھائی۔ پھر آپ قبر میں اتر گئے اور لیٹے اور باہر نکل کر فرمایا، اب دفن کرو۔ دفن کے بعد جناب فاطمہ سے خطاب فرمایا کہ جو تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ، خدا آپ کو بہتر جزا دے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر بی بی فاطمہ بنت اسد پر طولانی دعائیں پڑھی۔ جب آپ وہاں سے آئے تو لوگوں نے پوچھا، جو عمل آپ نے فاطمہ کے جنازے میں انجام دیا، یعنی قبر میں اترنا، اپنے لباس سے کفن دینا، طولانی نماز پڑھانا اور ان سے راز و نیاز کی گفتگو کرنا، وہ کسی کے جنازے کے ساتھ انجام نہیں دیا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، ہاں، میں نے اپنے لباس سے انہیں اس لیے کفن دیا کہ میں ایک روز لوگوں کے قیامت کے محشور ہونے کی کیفیت بیان کر رہا تھا تو فاطمہ نے کہا، ہائے افسوس، اس لیے میں نے اپنے لباس سے انہیں کفن دیا اور نماز میں خداوند متعال سے درخواست کی کہ یہ لباس پرانا نہ ہو، اور اسی طرح فاطمہ سلام اللہ علیہا محشور ہوں اور جنت میں داخل ہوں۔ خدا نے قبول فرمایا اور میں فاطمہ کی قبر میں اس لیے لیٹا کہ ایک روز میں نے فاطمہ سے کہا کہ جب میت کو قبر میں اتار دیں گے تو دو ملک منکر اور نکیر ان سے سوال کریں گے۔ یہ سن کر فاطمہ نے کہا تھا، ہائے میں اس روز سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ میں نے ان کی قبر میں لیٹ کر خدا سے درخواست کی کہ جنت کا ایک دروازہ ان کی قبر کی طرف کھول دیں اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں۔ سامعین گرامی قدر، بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا تعلق رسول اللہ سے بالکل وہی تھا جو ایک ماں کا اپنے بچے سے ہوتا ہے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے جانے کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ماں کی کمی بالکل محسوس نہ ہونے دی۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے، اگر وہ حیات ہیں اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔